اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں تم پر جب کوئی ایک مشکل آئی رہتی ہے تو اس کے ساتھ ہم تمہیں ایک آسانی بھی دیتے ہیں، اور پھر اسی مشکل کے ساتھ ایک دوسری آسانی بھی دیتے ہیں۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بلکہ دہرانے سے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مشکل ایک ہی ہوگی، مگر انسان کو اس کے ساتھ بار بار مختلف آسانیاں بھی ملیں گی۔ ایک مشکل مگر کئی آسانیاں، ایک اثر مگر ایک سے زیادہ یسر۔ ہم مشکل حالات میں انتظار کرتے ہیں کہ تنگی کے بعد آسانی آئے گی، مگر آسانی تو اللہ تنگی کے ساتھ ہی دیتا ہے۔ ہم انسان مشکل کو دیکھتے اور اسی کو سوچتے رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ عطا کردہ ڈھیروں آسانیاں بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک عظیم الشان خوشخبری ہے کہ جب بھی کوئی تنگی اور سختی پائی جائے گی تو اس کے ساتھ ہی آسانی بھی ہوگی، حتیٰ کہ اگر تنگی گو کے دل میں داخل ہو جائے تو آسانی اس کے ساتھ ہی داخل ہوگی اور اسے باہر نکال لائے گی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے ساتھ بخشائش عطا کرے گا، اور جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تکلیف کے ساتھ کشادگی ہوتی ہے اور تنگی کی مائیت میں بخشائش ہے۔ اگر آپ اس وقت مشکل حالات میں ہیں، اگر آپ ڈپریس ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے، یا آپ کے پاس مال نہیں ہے، یا آپ کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، یا آپ کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، تو یاد رکھیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اللہ آسانی دے گا، بس آپ کو ہمت کرنی ہے۔ وہ جو رب ہے جو رات کے بعد دن کو لاتا ہے، وہ آپ کے حالات بھی بہتر کر دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ رب پر توکل کرنا کیا ہے؟ رب پر توکل، رب پر یقین۔ اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کرنا انبیاء کرام کے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ قرآن و حدیث میں توکل علی اللہ کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ صرف قرآن کریم میں 7 مرتبہ فرما کر مومنوں کو صرف اللہ پر توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی حکم خداوندی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والے کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے مرض سے شفا یابی کے لیے دوا کا استعمال تو کرنا ہی ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جب تک اللہ تعالیٰ شفا نہیں دے گا دوا اثر نہیں کر سکتی، یعنی دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہی یہی ہے کہ بندہ دنیاوی اسباب اختیار کر کے کام کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرے، یعنی یہ یقین رکھے کہ جب تک حکم خداوندی نہیں ہوگا اسباب اختیار کرنے کے باوجود شفا نہیں مل سکتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا باندھو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ جو بھی اسباب مہیا ہوں انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اسباب تو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے، اور اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، جلانے کے سارے اسباب موجود تھے، مگر حکم خداوندی ہوا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جائے۔ آگ نے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلا دیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ پرندوں کو بھی رزق حاصل کرنے کے لیے اپنے گھونسلوں سے نکلنا پڑتا ہے، لیکن رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ صرف اللہ پر یقین کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے۔ کسی مشکل مصیبت یا دشواری کے آ جانے کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مشکل اور مصیبت دور ہو جانے
اور دشواری آسان ہو جانے کی امید رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد آسانی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے، جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔